اندازہ لگائیے، ایک ہدہد جیسے پرندے کو بھی پتا ہے کہ مالک اللہ رب العزت ہے، خالق وہ ہے، معبود وہ ہے، عبادت اسی کی جا سکتی ہے۔ مرد نادم پر کلام نرم و نازک بے اثر، اس کے باوجود انسان ذی شعور ہونے کے باوجود، عقل رکھنے کے باوجود، فہم و فراست رکھنے کے باوجود کس طرح جا کر مزاروں پہ گرتا ہے، قبروں پہ گرتا ہے، بتوں کے سامنے گرتا ہے، درختوں کے سامنے گرتا ہے، پتھروں کے سامنے گرتا ہے، پتھروں کو جو بڑا مقدس اور جو ہے وہ ہواؤں کو اپنا مالک سمجھتا ہے، سمندروں کو اپنا دیوتا سمجھ لیتا ہے، اعوذ باللہ من ذالک۔ تو آج ہمارے بہت سارے لوگ جو ہے وہ صرف یہی بات کہتے ہیں، جی اتنا بڑا کراؤڈ جو ہے وہ غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ یہ فرما رہے ہیں وہاں کا اکثر مومنین، اکثر لوگ تو ایمان نہیں لاتے، تو اکثر کراؤڈ جو ہوتا ہے وہ غلطی پر ہوتا ہے، تو یہ کوئی معیار نہیں ہے۔ جب آپ اللہ رب العزت پر توکل کر لیتے ہیں تو اللہ رب العزت جو ہے وہ اس طرح سے بھی نہ آگے کوئی رستہ موجود ہوتا ہے نہ پیچھے کوئی رستہ موجود ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس طرح معجزانہ طور پر رستے پیدا فرماتے ہیں۔ وہ مسبب الاسباب ہیں، جیسے اس نے اپنے انبیاء کے لیے رستے پیدا فرمائے ہیں، اسی طرح سے وہ جب اس کے اوپر توکل کیا جاتا ہے، اللہ رب العزت ہمیں بھی صحیح معنی میں ایمان اور توکل اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ رمضان المبارک کے حوالے سے خلاصہ مضامین قرآن مجید کی جو سیریز ہم نے شروع کی ہے، آج انشاءاللہ تعالی اس کی 19ویں نشست ہے، جس میں ہم اللہ رب العزت کی توفیق کے ساتھ 19ویں پارے کے مضامین کا مختصر طور پر خلاصہ اس کا آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو رمضان المبارک میں قرآن مجید کے ساتھ اپنے تعلق کو بہت گہرا اور مضبوط بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ان بابرکت اور باسعادت گھڑیوں سے ہمیں صحیح معنی میں استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 19ویں پارے میں گزشتہ سے پیوستہ ابتدا میں سورۃ الفرقان ہے، اس کے بعد جو ہے وہ مکمل سورہ شعراء ہے، اور آخر میں سورہ نمل کا کچھ حصہ ہے۔ سب سے پہلے سورۃ الفرقان کا جو حصہ 19ویں پارے میں موجود ہے، سابقہ مضمون کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ أَوْ نَرَى رَبَّنَا۔ جو لوگ اللہ رب العزت کی ملاقات کی امید نہیں رکھتے، وہ یہ بات کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر فرشتہ نازل کیوں نہیں ہو جاتا، یا ہم اللہ رب العزت کو بذات خود جو ہے وہ دیکھ کیوں نہیں لیتے۔ لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا، انہوں نے بہت زیادہ تکبر کیا اور اللہ رب العزت کی بڑی ہی نافرمانی کا کام کیا۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ ان لوگوں کے مطالبات میں سے رہا ہے کہ اللہ رب العزت کو ہم بذات خود کیوں نہیں دیکھ لیتے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یا جو بھی اللہ تعالیٰ کے دیگر انبیاء ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ کوئی فرشتے نازل کیوں نہیں ہو جاتے تاکہ ہم جو ہے وہ پھر ایمان لائیں۔ تو گویا کہ اصل جو بات ہے وہ یہ ہے، جو اللہ رب العزت نے بہت زیادہ مضمون جس کو کئی بار دہرایا ہے، کہ ان لوگوں کے نزدیک جو بشریت ہے وہ نبوت کے منافی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ رب العزت کسی بشر کو نبی بنا دیں، تو یہ اللہ رب العزت نے یہاں پر یہ بات ارشاد فرمائی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا۔ قیامت کا دن ہوگا، انسان جو ہے وہ اپنے دوستوں کے بارے میں یہ بات کہے گا، اپنی انگلیاں کاٹے گا۔ جو ظالم ہوگا بطور خاص وہ جو ہے وہ یہ کہے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش کہ میں جو اللہ کے نبیوں کا رستہ تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رستہ تھا، وہ رستہ میں اپنا لیتا۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اور کاش کہ میں نے جو ہے وہ فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ تو بطور خاص آج کے دور میں ہمیں اس بات میں بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ دوستیاں جو ہیں وہ اللہ رب العزت کے لیے لگائی جائیں، اللہ رب العزت کے لوگوں کے ساتھ جو اللہ والے ہیں، اہل اللہ ہیں، علماء ہیں، ان کے ساتھ دوستیاں لگائی جائیں، تاکہ کل قیامت والے دن جو ہے وہ جیسے اللہ رب العزت نے فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، قیامت والے دن بہت ساری دوستیاں ایک دوسرے کے لیے دشمنیوں میں بدل جائیں گی۔ تو ایسا نہ ہو کہ قیامت والے دن انسان اپنی دوستیوں کے بارے میں یہ کہتا رہے کہ کاش میں اس کو دوست نہ بناتا، اس کو دوست نہ بناتا۔ تو ایسے دوستوں جو انسان کے دنیا میں بھی اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرنے والے ہوں اور خود اس کو بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف لگانے والے ہوں، اور قیامت والے دن بھی انسان ان سے بجائے نظریں چرانے کے جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر اللہ رب العزت ان کو اکٹھے جو ہے وہ جنت میں ڈالیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں، آیت نمبر 30 ہے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔
اللہ رب العزت کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن یہ بات کہہ دیں گے کہ اللہ رب العزت میری قوم نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا تھا۔ یہاں سے ہمیں قرآن مجید کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے، جیسا کہ آج کل ہماری حالت اور کیفیت ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو قطعی طور پر ہم نے بالکل خیر بات کہہ دیا ہے، صرف ہم نے اس کو اوتاقوں میں رکھا، بلکہ اوتاقوں میں بھی رکھنے کی روایت اب تقریباً ختم ہو چکی ہے۔ اب ہمارا قرآن مجید کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ زیادہ تر جو ہمارے سو کالڈ مذہبی لوگ ہیں وہ بھی جو ہے وہ مختلف قسم کے جو اسکول آف تھاٹس ہیں ان کا بھی قرآن و حدیث کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، بزرگوں کے قصے کہانیاں ہیں، اور بہت زیادہ جو ہے وہ اس طرح کی جو ہے وہ مختلف قسم کے جو ہے واقعات ہیں جن کو انہوں نے دین بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کر دیا۔ ایک طرف وہ صورتحال ہے، دوسری طرف ہماری شادی بیاہ کے رسوم و رواج ہیں، ہماری میت کے معاملات ہیں۔ الغرض ہمارا کچھ بھی جو ہے وہ قرآن و حدیث کے مطابق نہیں ہے، حالانکہ اللہ رب العزت نے یہ کتاب ہمیں اس لیے عطا فرمائی تھی تاکہ ہم اس کے ذریعے اس کی تلاوت بھی عبادت ہے، اس کا فہم، اس کا سمجھنا وہ بھی عبادت ہے، اس کو آگے پہنچانا بھی عبادت ہے، اور اسی طرح اس کے اوپر عمل کرنا بھی عبادت ہے۔ تو جب ہم نہیں کریں گے تو قیامت والے دن جو ہے وہ یہ ہمارے لیے وبال بن جائے گا۔ جیسے اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، والقرآن حجت لک او علیک، اور قرآن مجید جو ہے وہ قیامت والے دن آپ کے لیے حجت بن جائے گا یا آپ کے خلاف حجت بن جائے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت جو ہے وہ بعض دیگر انبیاء کے واقعات جو ہے وہ ان کا تذکرہ فرماتے ہیں، ان کی اللہ رب العزت نے یہاں پر بطور مثال کے کچھ چیزیں بیان فرمائی ہیں۔ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا، ان کے بھائی کا تذکرہ کیا، ہارون علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا، ان کو جو ہے وہ فرعون کی طرف اللہ نے مبعوث کیا، اس کا تذکرہ ہے، اور جب انہوں نے انکار کیا تو اللہ رب العزت نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے، جب ان کی قوم نے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو غرق کر دیا اور ان کو لوگوں کے لیے نشانی بنایا۔ قوم عاد کا تذکرہ ہے، قوم سمود کا تذکرہ ہے، اور اصحاب الرس یہ کون سے لوگ ہیں؟ امام طبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تفسیر طبری میں کہ یہ اس سے مراد جو ہے وہ کنویں والے، یعنی یہ اصحاب الاخدود ہیں۔ اصحاب الاخدود کا معنی یعنی وہ لوگ ہیں جو کھائیوں والے ہیں، جن کا واقعہ جو ہے وہ تفصیلی سورۃ جو ہے بروج کے اندر موجود ہے، یہ وہ لوگ ہیں، تو ان کا اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ساری مثالیں ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں، جن کا مقصد یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ بعد میں آنے والے جو لوگ ہیں وہ اس سے نصیحت حاصل کریں، اس سے سبق حاصل کریں، اس سے عبرت حاصل کریں، اور خود جو ہے وہ اس طرح کے انجام سے بچنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت کے انبیاء کو، اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی مانیں، ان پر ایمان لائیں، اور ان کی بھیجی ہوئی شریعت کے مطابق جو ہے وہ اپنی زندگیاں گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 43 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اور من اتخذ الہہ ہوا، کہ آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیتا ہے۔ افانت تکون علیہ وکیلا، کیا آپ ایسے شخص کے اوپر کارساز ہو سکتے ہیں، جو ہے وہ آپ اس کے ذمہ دار ہو سکتے ہیں؟ مراد اس سے یہ ہے کہ بعض مرتبہ انسان جو ہے وہ اپنی خواہشات کے پیچھے اتنا چلتا ہے، اپنے نفس کا اتنا غلام ہو جاتا ہے کہ جو اس کا نفس اس کو حکم دیتا ہے وہی وہ کرتا چلا جاتا ہے۔ اس کے نفس کا حکم ہی اس کی عبادت ہوتی ہے، وہی اس کے عقائد بن جاتے ہیں، وہی اس کے معاملات بن جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ بڑی ہی خطرناک سچویشن ہوتی ہے، بڑی خطرناک صورتحال ہوتی ہے جب کائنات کا رب موجود ہے، ہمارا خالق ہے، مالک ہے، وہی ہمارا معبود ہے، وہی ہمارا رب ہے، تو پھر اسی کی عبادت ہونی چاہیے، اور اپنے نفس کی جو خواہشات ہیں ان کی غلامی سے انسان کو حتی الامکان بچنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں آیت نمبر 44 میں، ام تحسبون اکثرهم یسمعون او یعقلون، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان میں سے اکثر لوگ سنتے ہیں اور عقل کرتے ہیں، انہم الا کالانعام بل هم اضل سبیلا، بلکہ یہ جو اکثر لوگ ہیں یہ سنتے نہیں ہیں بلکہ یہ تو جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ بطور خاص جو قرآن و حدیث کے معاملات کو نہیں سمجھتے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ بھیجی ہوئی شریعت کے مطابق جو ہے وہ عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتے، زندگی اس کے مطابق نہیں گزارتے، بطور خاص کفار مراد ہیں، اور عمومی طور پر جو ہے وہ اس سے مراد وہ لوگ بھی ہیں جو کہ مسلمان ہونے کے باوجود اپنی زندگیاں جو ہے وہ بالکل جانوروں جیسی گزارتے ہیں، اور قرآن و حدیث کا اس میں کوئی معنی نہیں، مذہب کا اس میں کوئی جو ہے وہ عمل دخل نہیں۔ تو اس طرح سے اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کے مظاہر کا بیان کیا ہے، وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا، جس نے رات کو لباس کی مانند قرار دیا، اور اسی طرح سے جو ہے وہ اس میں نیند کو اللہ رب العزت نے جو ہے وہ آسان کر دیا، وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا، اسی طرح سے دن کو اللہ رب العزت نے روشن اور جو ہے وہ دیکھنے کے قابل بنایا ہے۔ پھر وہ ہوائیں بھیجتا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید دلاتی ہیں، اور اللہ رب العزت آسمانوں سے بارش کو نازل کرتے ہیں، پانی کو نازل فرماتے ہیں، جس کے ذریعے اللہ رب العزت مردہ زمین کو زندہ کرتے ہیں، اور اسی طرح سے بے شمار جو جانور ہیں اور اسی طرح سے دیگر جو مخلوقات ہیں وہ سب اس سے استفادہ کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے انہی نشانیوں میں سے وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ، دو سمندروں کا تذکرہ کیا ہے۔ ایک اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ بہت میٹھا
میٹھا اور شیریں ہے، اور دوسرا جو ہے وہ جو بالکل کھارا اور کڑوا ہے، جو ترش ہے، اس کا پانی جو ہے وہ آپس میں ملتے نہیں ہیں. وجعل بینہما برزخا وحجرا محجورا، ان دونوں کے درمیان ہم نے ایک دیوار اور ایک پردہ حائل کر دیا ہے جو ان کو ملنے نہیں دیتا. اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے ایک تو وہ مجمع البحرین ہے جہاں پہ جس کے بارے میں جو ہے وہ لوگ کہتے ہیں کہ جو مطلب ایک منظر جو ہے وہ ہمیں عموماً ویڈیوز وغیرہ میں بھی دیکھنے کو ملتا ہے، ایک وہ منظر ہے. اور دوسرا جو ہے وہ اس سے مراد اصل میں زمین کا پانی ہے. ایک زمین کا پانی ہے اور ایک سمندروں کا پانی ہے. زمین کا پانی جو اللہ رب العزت نے اس کو زیادہ تر میٹھا بنایا، اور اسی میں سے بعض مرتبہ کھارا پانی بھی نکل آتا ہے، لیکن ایک ہی جگہ سے پانی کھارا نکلتا ہے اور دوسری جگہ سے پانی میٹھا نکلتا ہے. یعنی ایک ہی جگہ سے اس کے دوسری جگہ اس کے قریب جو ہے وہ اگر پانی نکالا جائے تو بعض مرتبہ میٹھا ہوتا ہے، لیکن یہ دونوں پانی آپس میں ملتے نہیں ہیں. اسی طرح سے جو سمندروں کا پانی ہے اور زیر زمین جو پانی ہے، یہ دونوں آپس میں نہیں ملتے. اور یہ بھی اللہ رب العزت کی بڑی جو ہے وہ قدرت کا ایک مظہر ہے جو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ سمندروں کا پانی اللہ رب العزت نے اس کو کھارا بنایا، جبکہ زمین سے نکلنے والا پانی اس کو میٹھا بنایا. اب زمین سے نکلنے والا پانی جب تک وہ زمین کے اندر رہتا ہے، اس کی تازگی، اس کی عمدگی اور اس کی جو شفافیت ہے اور جو اس کی جو انرجی ہے وہ برقرار رہتی ہے. جیسے ہی آپ اس کو نکال کے کچھ ٹائم کے لیے باہر رکھ دیتے ہیں تو آہستہ آہستہ اس کے اندر جو ہے وہ اسمیل پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے. جبکہ سمندروں کا پانی سال ہا سال سے برس سے اور صدیوں سے اسی طرح سے چل رہا ہے. جیسا کہ سائنسدان کہتے ہیں کہ 3 حصے کائنات کے اندر پانی ہے اور ایک حصہ جو ہے وہ خشکی کا ہے. تو وہ 3 حصے اتنا بڑا پانی، لیکن وہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر جو ہے وہ سائنٹیفکلی ایک کھارا پن رکھا ہے جس کی وجہ سے اس کے خراب ہونے کا اندیشہ نہیں رہتا. تو اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ کیجئے، لا يموت وسبح بحمدہ، اور جو کہ زندہ ذات ہے، جو کسی بھی صورت میں جس کو موت نہیں آنے والی، اسی کی تعریف کیجئے. اور اس کے بعد جو ہے وہ اللہ رب العزت کافی ہے گناہوں سے باخبر ہونے کے بارے میں. اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جس اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو جو کچھ اس کے درمیان ہے سب 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر عرش کے اوپر اللہ تعالیٰ مستوی ہو گیا. عرش کے بارے میں ہم پہلے بتا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ کا عرش پہ مستوی ہونا یہ معلوم ہے، اور اس بارے میں مسلمانوں کا، اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت عرش کے اوپر موجود ہیں. ذات کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ ذات کے اعتبار سے ہر انسان کے اندر، ہر ذی روح کے ساتھ موجود نہیں ہے. اللہ رب العزت کی قدرت ہر جگہ موجود ہے، اللہ رب العزت کا علم ہر جگہ موجود ہے. قل هو اللہ احد، وہ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، اور وہ اللہ جو ایک ہے ثم استوى علی العرش، وہ عرش کے اوپر مستوی ہے. اس کی قدرت، اس کا علم، اس کی جو صفات ہیں وہ ہر جگہ موجود ہیں. اور جہاں تک اس کی ذات کا تعلق ہے، اس کی ذات جو ہے وہ عرش کے اوپر موجود ہے، جہاں کا اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج بھی کروایا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو تو یہ مشرکین مکہ کہتے ہیں قالوا وما الرحمن، رحمان کیا ہے؟ رحمان کا انکار کرتے ہیں. نسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا، کہتے ہیں کہ جو ہمیں تو حکم دیتا ہے ہم جو ہے اس کو سجدہ کریں، اور اس چیز سے ان کی جو ہے وہ نفرت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. اس کے بعد اللہ رب العزت نے اپنے نیک بندوں کی صفات کا تذکرہ کیا ہے. ان کی صفات اللہ رب العزت نے بتائی ہیں کہ اللہ رب العزت کے نیک بندے جو عباد الرحمن کہلاتے ہیں، جب وہ زمین میں چلتے ہیں تو بڑی عاجزی کے ساتھ، جب ان کو جاہل لوگ مخاطب کرتے ہیں تو وہ ان کو سلام معارضہ کہہ کر نکل جاتے ہیں. یہ سلام تحیہ نہیں ہے، یہ سلام معارضہ ہے، جس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے جی، جیسے انسان جو ہے وہ کسی سے اکتایا ہوا ہوتا ہے تو اچھا جی ٹھیک ہے. یہ والا جو سلام ہوتا ہے یہ سلام معارضہ ہے. تو اللہ رب العزت کے نیک بندے یعنی وہ جاہلوں کا جواب جو ہے وہ جہالت کے ساتھ نہیں دیتے، بلکہ جو ہے وہ وہاں سے جو ہے وہ ان کی مطلب جو ہے وہ اپنی جان چھڑوا کر نکلنے کی کرتے ہیں. اور اسی طرح سے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ پھر وہ راتوں میں اللہ رب العزت کو سجدے کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے راتیں گزارتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں ربنا صرف عنا عذاب جہنم، اللہ رب العزت ہم سے جہنم کے عذاب کو پھیر دے. یقیناً وہ عذاب جو ہے وہ بہت ہی زیادہ سخت عذاب ہے، اور انہا سات مستقرم و مقامہ، اور بڑا ہی جو ہے وہ ہمیشہ کا اور بہت برا عذاب ہے، برا ٹھکانے کے اعتبار سے ہے. پھر وہ اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور اس میں جو ہے وہ اسراف نہیں کرتے، نہ ہی کنجوسی کا مظاہرہ کرتے ہیں، بلکہ اعتدال کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو نہیں پکارتے، کسی جان کو ناحق قتل نہیں کرتے، اسی طرح سے وہ زنا نہیں کرتے. اور یہ بہت ہی برا فعل ہے جو اللہ رب العزت نے زنا کے حوالے سے ذکر کیا. جو کوئی شخص ایسا کرتا ہے اللہ فرماتے ہیں کہ اس کو دوہرا جو ہے وہ عذاب دیا جائے گا اور ہمیشہ ہمیشہ وہ جہنم میں رہے گا. اس کے بارے میں اختلاف ہے اس کا جو ہے وہ مفسرین کا. بہرحال اگر مومن ہے کوئی شخص اور اس سے یہ گناہ سرزد ہو جاتے ہیں تو آخر کار انشاءاللہ ایمان کی بدولت اللہ رب العزت اس کو اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد وہ جنت میں چلا جائے گا. لیکن یہ بڑے سخت گناہ ہیں، کبیرہ گناہ ہیں جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے. اور اگر انسان سے یہ گناہ سرزد ہو جائیں اور اسی طرح بغیر توبہ کے انسان دنیا سے چلا جائے تو قیامت والے دن ان کی بڑی سخت سزا ہے. مگر جو شخص توبہ کر لے، توبہ کی اللہ رب العزت نے یہاں بڑی جو ہے وہ پیاری
پیاری تعریف فرمائی ہے اور اس کا بینیفٹ اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے. توبہ کر لے، ایمان لے آئے، یعنی تجدید ایمان کر لے، کیونکہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کا ایمان چلا جاتا ہے. ایمان جو ہے وہ الایمان یزید و ینقص، ایمان کم ہوتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے. گناہ کے وقت انسان جو ہے وہ مومن نہیں ہوتا. جب اس کا ایمان چلا جاتا ہے، جیسے ہی وہ گناہ جو ہے نا وہ دوبارہ اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کرتا ہے تو اس کا ایمان انکریز ہو جاتا ہے. تو اسی طرح سے اللہ نے فرمایا کہ وہ توبہ کرے، پھر اپنی تجدید ایمان کرے، پھر نیک اعمال کرے. تو ایسے لوگوں کو یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ رب العزت ان کے جو ہے وہ گناہوں کو نیکیوں سے بدل ڈالتے ہیں. یعنی صرف گناہ معاف نہیں کرتے بلکہ جتنے گناہ تھے اتنا ہی اللہ رب العزت ان کو نیکیوں سے بدل دیتے ہیں. اللہ رب العزت بخشنے والے ہیں. اور اسی طرح سے اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، عباد الرحمن ہیں، اللہ رب العزت کے بندے ہیں، وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، فضولیات اور لغویات میں زیادہ وقت نہیں گزارتے. بطور خاص آج کے سوشل میڈیا کے حوالے سے ہمیں جو ہے وہ اس بات سے محتاط رہنا چاہیے. یہ ایمان والوں کی صفات نہیں ہے، سارا دن جو ہے وہ سوشل ایپس کے اوپر بیٹھے رہنا. اسی طرح سے جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیات کا تذکرہ ہوتا ہے تو وہ اس کے اوپر جو ہے وہ اندھے اور بہرے بن کر نہیں گر پڑتے بلکہ اس کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں. فلا يتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ قرآن مجید پر غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دل بند ہو چکے ہیں. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہیں، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اللہ رب العزت ہمیں ہماری بیویوں سے، ہماری اولادوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں دنیا کا امام بنا. اللہ فرماتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے قیامت والے دن اللہ رب العزت نے بڑے بلند بالا خانے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے قائم کر رکھے ہیں، اور وہاں پر ان کو جو ان کا تحفہ ہوگا وہ سلامتی ہوگا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اس جنت کے اندر. بڑی ہی بہترین ٹھکانہ ہے. اللہ فرماتے ہیں قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم. دیکھو اگر تم اللہ تعالیٰ سے دعائیں نہ مانگو تو اللہ رب العزت تمہاری پرواہ کرنا چھوڑ دیں. یہاں سے اندازہ ہوتا ہے کہ دعا کس قدر انسان کے لیے ضروری ہے، اور رمضان کے ساتھ دعا کا بہت گہرا تعلق ہے. مومن ہمیشہ جو ہے وہ کبھی بھی اللہ رب العزت کی دعا سے اللہ تعالیٰ سے مانگنے سے مستغنی نہیں ہوتا. ہمیشہ اپنا ایک وقت بنائیے، فجر کے بعد، فجر سے پہلے، مغرب کے بعد یا عصر کے بعد یا مغرب سے پہلے، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے، اسی طرح سے جو ہے وہ سورج کے غروب ہونے سے پہلے یا سورج کے غروب ہونے کے بعد. یعنی جس ٹائم میں اللہ رب العزت نے تسبیح کرنے کا حکم دیا ہے، نمازیں پڑھنے کا حکم دیا ہے، نمازوں کے بعد دعائیں قبول کی جاتی ہیں. اسی طرح سے تہجد میں دعا قبول کی جاتی ہے، نیک عمل کے بعد، تلاوت کے بعد دعا قبول کی جاتی ہے. اذان اور اقامت کے درمیان میں جو ہے وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے. افطاری کے ٹائم میں دعا کی قبولیت کا وقت ہے. وَهُمْ بِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، سحری کے ٹائم پہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے. تو مومن کبھی اللہ رب العزت سے مانگنے سے مستغنی نہیں ہوتا. اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہاری دعائیں نہ ہوں تو اللہ تمہاری پرواہ کرنا چھوڑ دیں اور پھر تمہیں جو ہے وہ چمٹنے والا عذاب تمہیں آن پہنچے. اس کے بعد سورہ شعراء ہے جس میں اللہ رب العزت نے ابتدا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے کردار کی تعریف بھی فرمائی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی کہا ہے کہ آپ اپنی جان کو لوگوں کے لیے جو ہے وہ زیادہ اپنی جان نہ کھپائیے، بلکہ جو ہے وہ ان کو ان کے حالت پر چھوڑ دیجیے. آپ نے ان کو دعوت پہنچا دی، ایمان کی دعوت ان کو آپ نے دے دی، اگر پھر بھی ماننے کو تیار نہیں ہے تو پھر آپ اپنی جان ان کے لیے نہیں کھپائیے. اس کے بعد اللہ رب العزت نے آیت نمبر 10 سے 68 تک موسیٰ علیہ السلام کی تفصیلی حالات کا تذکرہ کیا ہے. اللہ رب العزت نے آپ کو نبی منتخب کیا، اللہ رب العزت نے آپ کو نبوت عطا فرمائی. موسیٰ علیہ السلام نے کو ہارون علیہ السلام کے ذریعے ان کی مدد فرمائی، پھر انہوں نے جا کر اپنی جو ہے وہ قوم کو دعوت دی، فرعونیوں کو دعوت دی. اس چیز کا اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا ہے. اور اسی طرح سے جو ہے وہ ان کا پھر ہجرت کر جانا، پھر ہجرت کر کے واپس آنا، اور جو ہے وہ اس کے بعد فرعونیوں کے سامنے آ کر جو ہے وہ اللہ رب العزت کی توحید کی دعوت کو بلند کرنا. جیسے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں قال فرعون وما رب العالمین، فرعون کہنے لگا کہ یہ رب العالمین کون ہے. یعنی جب آپ علیہ السلام نے، کیونکہ اس سے پہلے فرعون نے ایسا ماحول پیدا کر رکھا تھا کہ لوگ اللہ رب العزت کے تعارف کو ہی بھول چکے تھے. تو جب آپ کے سامنے موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون اور اس کے لوگوں کے سامنے اللہ رب العزت کے بارے میں بات کی، توحید کی بات کی، تو کہنے لگا وما رب العالمین، یا رب العالمین کون ہے. یعنی وہ تو اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہتا تھا میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. تو فرمایا رب السماوات والارض وما بینہما، وہ رب ہے جو آسمان و زمین اور اس کے درمیان ہر چیز کا مالک ہے. ان کنتم موقنین، اگر تم یقین رکھنے والے ہو. اور پھر جو ہے وہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی تعارف میں مزید ارشاد فرمایا ربکم رب آبائکم الاولین، تمہارا رب تم سے پہلے لوگوں کا رب ہے. اور قال رب المشرق والمغرب وما بینہما، رب مشرق اور مغرب اور اس کے درمیان جو چیزیں ان کا رب ہے. ان کنتم تعقلون، اگر تم عقل کرتے ہو. اور اس کے بعد جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعون سے کوئی جواب نہیں بن پڑا تو آپ علیہ السلام کو جادوگر قرار دے دیا. کہنے لگا قال للملأ حوله ان هذا لساحر علیم، کہنے لگا کہ یہ تو ایک جادوگر ہے. یرید ان یخرجکم من ارضکم بسحر، اپنے جادو کے بل بوتے پر تمہیں تمہاری زمین
سے بے دخل کر دینا چاہتا ہے، خود بڑا بن کے رہنا چاہتا ہے، اور اسی کی جو ہے وہ اثناء میں انہوں نے پھر کیا کیا، جادوگروں کو طلب کیا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مقابلہ کروانے کے لیے، جبکہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس تو معجزات تھے۔ بہرحال وہ جادوگر آئے، ایک دن مقرر کیا، مقرر کرنے کے بعد ان لوگوں نے جو کچھ بھی تھا موسیٰ علیہ السلام نے ان کو اختیار دیا۔ قال لهم موسیٰ القوا ما انتم ملقون، 43 میں اللہ فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہاں بھی ڈالو جو کچھ تم نے ڈالنا ہے۔ جب انہوں نے ڈالا تو اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کو رکھا اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اس عصا نے اژدہا کی شکل اختیار کی اور سارے کے سارے جادو کو ختم کر دیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ فلقی السحرۃ ساجدین، جادوگر سارے کے سارے سجدے میں گر گئے، اللہ رب العزت پر ایمان لے آئے۔ آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، ہم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو تمام جہانوں کا مالک ہے ایمان لاتے ہیں، یعنی جس اللہ کا تعارف موسیٰ علیہ السلام نے کروایا تھا اسی اللہ رب العزت پر وہ لوگ ایمان لے آئے جو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں کھڑے ہوئے تھے، اور موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ فرعون ان کی جان کا دشمن ہوا، اس نے ان کو جو ہے وہ سزائیں دیں، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت نے ان کو استقامت نصیب فرمائی۔ پھر اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ بنی اسرائیل کو لے کر یہاں سے نکل جائیے، کیونکہ اب جو ہے وہ فرعونی اتنے زیادہ ببھر چکے ہیں کہ اب یہ آپ لوگوں کو دوبارہ پھر مظالم کا شکار بنائیں گے۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے ترتیب بنا دی گئی تھی ہجرت کی۔ موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اپنی قوم کو لے کر نکلے، اور لے کر جو ہے وہ سامنے جیسے ہی دریا کے کنارے پر پہنچے، دریائے نیل کے کنارے پر، فلما تراءى الجمعان قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، جب وہاں پر پہنچے اور دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے تو اصحاب موسیٰ یعنی بنی اسرائیل کے لوگ کہنے لگے کہ موسیٰ اب تو ہم پا لیے گئے، یعنی آگے دریا ہے اور پیچھے جو ہے وہ فرعونی پہنچ چکے ہیں۔ قال کلا ان معی ربی سیہدین، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پریشان نہ ہو، اللہ رب العزت ہمارے ساتھ ہے، وہ ہمارے لیے کوئی رستہ پیدا فرما دیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ اللہ رب العزت پر توکل کر لیتے ہیں تو اللہ رب العزت جو ہے وہ اس طرح سے بھی نہ آگے کوئی رستہ موجود ہوتا ہے نہ پیچھے کوئی رستہ موجود ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس طرح معجزانہ طور پر رستے پیدا فرماتے ہیں۔ وہ مسبب الاسباب ہیں، جیسے اس نے اپنے انبیاء کے لیے رستے پیدا فرمائے ہیں، اسی طرح سے وہ جب اس کے اوپر توکل کیا جاتا ہے اللہ رب العزت ہمیں بھی صحیح معنی میں ایمان اور توکل اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ فرماتے ہیں فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ، ہم نے کہا موسیٰ علیہ السلام اپنے عصا کو اس جو ہے وہ سمندر کے اس دریا کے کنارے کے اوپر آپ اس کو ماریے، فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، اور وہ دریا جو تھا وہ دو پارٹ میں تقسیم ہو گیا، اور بیچ میں سے اللہ رب العزت نے بہترین ایک رستہ بنا دیا۔ دونوں پارٹ اس کے جو تھے وہ ایک پہاڑوں کی طرح وہاں پر کھڑے ہو گئے، اور اللہ رب العزت نے وَأَنجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ، موسیٰ علیہ السلام اور جو ان کے ساتھ باقی قوم کے لوگ تھے ان کو نجات عطا فرمائی۔ ثم غرقنا الآخرین، اور فرعون اور اس کی قوم کو اللہ رب العزت نے وہاں پر غرق کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں ان فی ذلک لآیہ، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشانیاں ہیں۔ وما كان اکثر المؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم، اور اس کے باوجود اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، اور یقیناً آپ کا رب تو بڑا ہی غالب اور رحم فرمانے والا ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے، جب انہوں نے اپنی قوم کو جا کر جو ہے وہ کہا کہ تم یہ کس کی عبادت کرتے ہو، کہنے لگے ہم تو بتوں کی عبادت کرتے ہیں اور ہم اسی کے اوپر جو ہے وہ اعتکاف کر کے بیٹھے ہوئے۔ فرمایا لیسمعونکم اذ تدعون، کیا جب تم ان کو پکارتے ہو تو یہ سنتے ہیں یا تمہیں کوئی فائدہ پہنچاتے ہیں، نقصان پہنچاتے ہیں؟ کہنے لگے ہم تو اپنے آباء و اجداد کو اسی طرح پایا، ایسے ہی وہ کرتے تھے تو ہم بھی کرتے چلے آ رہے ہیں۔ آج ہمارا معاشرے کی بہت بڑی تعداد صرف جو ہے وہ اس معاملے میں ایسی ہپوکریسی کا شکار ہے کہ دنیاوی اعتبار سے وہ کہتے ہیں ہمارے والدین کو آباء و اجداد کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا، اور وہ تو سائنس سے نہ واقف تھے، ٹیکنالوجی سے نہ واقف تھے، اور جیسے ہی بات مذہب کی آتی ہے تو پھر وہی نانی دادی کا دین نکل آتا ہے، پھر وہی پرانے لوگوں کا دین نکل آتا ہے، نہیں جی ہمارے گھر میں تو یہ ہوتا تھا، ہمارے گھر میں تو وہ ہوتا تھا۔ اور پھر جو ان کے بزرگ ہیں وہ چند سال والے بزرگ، چند سالوں تک وہ چیزیں جاتی ہیں، اور اصل جو اسلاف ہیں صحابہ کرام ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، محدثین ہیں، مفسرین ہیں، فقہاء ہیں، وہاں تک جو ہے وہ ان کو اپنے اسلاف میں شامل نہیں کرتے، اور وہاں تک اس دین کو لینے کی کوشش نہیں کرتے جو اللہ رب العزت کا دیا ہوا دین ہے۔ تو یہی چیز جو ہے وہ مشرکین مکہ بھی پیش کرتے تھے، ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے بھی یہی چیز کو پیش کیا، اور کہنے لگے کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اسی طرح سے پایا، اس وجہ سے ہم بھی وہ کرتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے ان کو فرمایا کہ یہ سب کچھ جو ہے وہ باطل ہے، اور اصل جو اللہ رب العزت ہے اس کی تمہیں عبادت کرنی چاہیے جو تمام جہانوں کا مالک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا تعارف پیش کیا، الذی خلقنی فہو یہدین، وہ اللہ رب العزت جس نے مجھے پیدا کیا، مجھے ہدایت دیتا ہے، مجھے کھلاتا ہے، پلاتا ہے، بیمار ہوتا ہوں شفا عطا فرماتا ہے، وہی فوت کرتا ہے، وہی زندہ کرتا ہے، اور مجھے اسی سے امید ہے کہ وہ میرے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کی رب هب لي حکما والحقني بالصالحین واجعل لي لسان صدق فی الاخرین واجعلنی من ورثة جنة النعیم۔ اسی طرح اپنے باپ کے لیے دعا کی ہے، یہ اس وقت کی بات ہے جب ابھی اللہ رب العزت کی طرف سے آپ کو والد کے لیے دعا کرنے سے منع نہیں کیا گیا تھا۔ قیامت والے دن صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کی مغفرت کے لیے پھر سے دعا کریں گے اور کہیں گے کہ اللہ رب
العزت یہ میرے لیے بڑی شرمندگی کی بات ہے کہ میرے والد جو ہے وہ اس کو اس طرح سے میرے سامنے جہنم میں ڈالا جائے. اور اللہ رب العزت جو ہے وہ ارشاد فرمائیں گے کہ کافروں پر اللہ رب العزت نے جنت کو حرام قرار دے دیا ہے. اور اس وقت جو ہے وہ صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق اس کو جو ہے وہ آزر کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک کیچڑ میں لتھڑے ہوئے مٹی میں لتھڑے ہوئے ایک بجو کی شکل دی جائے گی اور اس کو اس طرح سے جہنم میں پھینک دیا جائے گا. تو یہ اللہ رب العزت نے یہاں پر ذکر فرمایا ہے. اللہ نے فرمایا کہ قیامت والے دن کے بارے میں فرمایا ولا تخزنی یوم یبعثون. اللہ رب العزت قیامت والے دن مجھے رسوا نہ کرنا. اور یوم لا ينفع مال ولا بنون، جس دن مال اور اولادیں فائدہ نہیں دیں گی الا من اتى الله بقلب سلیم. ہاں قلب سلیم فائدہ دے گا. قلب سلیم کیا ہے؟ قلب سلیم وہ ہے جس کے اندر کسی طرح کا شرک موجود نہ ہو، جس کے اندر نفاق موجود نہ ہو، جس کے اندر کفر موجود نہ ہو، وہ قلب سلیم ہوتا ہے. اللہ رب العزت ہمیں بھی یہ قلب سلیم عطا فرمائے. اللہ فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے بھی اس واقعہ میں نشانیاں ہیں کس طرح سے انہوں نے اپنی قوم کو چھوڑا اللہ رب العزت کی خاطر، اور جو ہے وہ اپنے بیوی بچوں کو لے جا کر بے آب و گیا زمین کے اندر مکہ کی آبادی کے اندر ان کو آباد کیا. اللہ فرماتے ہیں اس کے اندر بھی نشانیاں ہیں اور اس کے باوجود اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے، اور آپ کا رب بڑا ہی غالب اور رحم فرمانے والا ہے. پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ کیا جس کی بہت ساری تفصیلات جو ہے وہ اس سے پہلے ہم ڈسکس کر چکے ہیں. اللہ رب العزت نے ان کے حوالے سے تفصیلات سے بتایا کہ انہوں نے کیسے اپنے قوم کو دعوت دی. اس کے باوجود جو ہے وہ قوم آپ کی دشمن ہو گئی اور کہنے لگے کہ نوح اگر آپ اپنی اس دعوت سے باز نہیں آئے تو ہم آپ کو رجم کر دیں گے، رجم کر کے یعنی سنسار کر کے آپ کو ہلاک کر دیں گے الیاذ باللہ من ذالک. تو نتیجہ یہ نکلا کہ نوح علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے سامنے یہ معاملہ رکھ دیا. فرمایا کہ ربی ان قومی کذبون، اللہ میری قوم نے جھٹلا دیا ہے. فافتح بینی و بینہم فتحا ونجنی ومن معی من المؤمنین، اے اللہ اب میرے اور میری قوم کے درمیان میں فیصلہ فرما دے. تو اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام اور ایمان لانے والوں کو جن کی تعداد تقریباً 80 کے قریب تھی ان کو نجات عطا فرمائی، اور باقی سب لوگوں کو اللہ رب العزت نے غرق کر دیا، جس میں نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا بھی شامل تھا جس کا تذکرہ ہم جو ہے وہ سورہ ہود کے اندر پڑھ چکے ہیں. اللہ فرماتے ہیں اس کے اندر بھی نشانیاں ہیں، اس کے باوجود اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے اور جو ہے وہ اللہ رب العزت غالب الرحم فرمانے والے ہیں. تقریباً ہر رکوع کے آخر میں اللہ رب العزت یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ نشانیاں ہیں، اس کے باوجود اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے. تو آج ہمارے بہت سارے لوگ جو ہے وہ صرف یہی بات کہتے ہیں جی اتنا بڑا کراؤڈ جو ہے وہ غلط کیسے ہو سکتا ہے. تو اللہ یہ فرما رہے ہیں وما کان اکثر المؤمنین، اکثر لوگ تو ایمان نہیں لاتے، تو اکثر کراؤڈ جو ہوتا ہے وہ غلطی پر ہوتا ہے. تو یہ کوئی معیار نہیں ہے. اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ سارے لوگ جو ہے وہ زیادہ تر جو تعداد ہوتی ہے ہمیشہ غلطی پر ہی ہوتی ہے. وہ درست ہو سکتے ہیں لیکن ان کو دلیل کے طور پر پیش نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ اگر زیادہ تعداد کو آپ دیکھیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعداد اور آپ کے صحابہ کی تعداد جو ہے وہ کفار کے مقابلے میں زیادہ نہیں تھی. تو یہ اللہ رب العزت نے یہاں فرمایا. اس کے بعد جو ہے وہ قوم عاد کا تذکرہ کیا ہے، اور قوم عاد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہود علیہ السلام کو ان کی طرف نبی بنا کر بھیجا. انہوں نے بھی ان کو جا کر کہا کہ دیکھو اللہ رب العزت کی عبادت کرو، میں تم سے کسی اجر کا مطالبہ نہیں کرتا. اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کو فرمایا کہ دیکھو تم کتنے مضبوط جو ہے وہ اپنے محل اور گھر بنا کر رہتے ہو، اور جب تم کسی کی پکڑ کرتے ہو تو بڑی جابر قسم کے لوگوں کی یعنی بڑی سخت اور جنگجو قسم کی قوم تھی جس کی طرف اللہ رب العزت نے ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا. اور بے شمار اللہ رب العزت نے ان کو جو ہے وہ آسائشیں اور نعمتیں جو ہے وہ ان سے نواز رکھا تھا، اس کا اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا ہے. لیکن اس کے باوجود وہ ہود علیہ السلام کی بات کو نہیں مانا اور جو ہے وہ منکر ہوئے اور ان کا انکار کیا. تو اللہ رب العزت نے ان کو بھی عذاب کا شکار کیا جس کی تفصیلات ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. پھر اللہ رب العزت نے وہی بات ارشاد فرمائی کہ اس کے اندر بھی نشانیاں ہیں لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے اور آپ کا رب غالب اور رحم فرمانے والا ہے. پھر اللہ رب العزت نے قوم سمود کا تذکرہ کیا ہے، ان کی طرف صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا ہے، اور جو ہے وہ صالح علیہ السلام نے ان کو جو دعوت دی اس کا تذکرہ ہے. اور فرمایا کہ وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِغِينَ، یہ لوگ جو ہے وہ پہاڑوں کو تراش کر اس کے اندر گھر بنایا کرتے تھے، جس کی ابھی بھی جو ہے وہ مدائن صالح میں اس کی جو ہے وہ کچھ آثار موجود ہیں. فرمایا کہ ان سے صالح علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ اور میری اطاعت کرو، اور یہ بھی فرمایا کہ میں تم سے کسی قسم کے اجر کا سوال نہیں کرتا، اجر تو اللہ رب العزت کے ذمے ہے. اس کے باوجود جو ہے وہ ان لوگوں نے ایمان نہیں لائے بلکہ اونٹنی کا مطالبہ کیا. جب اونٹنی نشانی کے طور پر پیش کر دی گئی تو اس کی بھی انہوں نے جو وہ ٹانگیں کاٹ ڈالیں، حالانکہ ان کو منع کیا گیا تھا کہ اس کو کسی طرح کی کوئی تکلیف نہ پہنچانا، کہ دار بن سالف ان کا بڑا تھا اور انہوں نے مل کر اس اونٹنی کو نقصان پہنچایا. نتیجہ اللہ رب العزت نے ان کو شدید قسم کے زلزلے کا اور شدید قسم کی جو ہے وہ چیخ کے عذاب کا شکار کیا، اور اس طرح سے ان کا نام و نشان اللہ رب العزت نے دنیا سے مٹا دیا. اللہ فرماتے اس کے اندر بھی نشانیاں ہیں لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے اور آپ کا رب غالب اور رحم فرمانے والا ہے. قوم لوط کا اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا ہے. لوط علیہ السلام کی دعوت ہے. قوم سدوم اور عمورہ یہ دو بستیاں ہیں جہاں پر اللہ رب العزت نے ان کو جو ہے مبعوث فرمایا تھا، وہاں پر یہ قوم آباد تھی. اور لوط علیہ السلام نے جب ان کو دعوت دی اللہ تعالیٰ کی طرف ان کو جو ہے وہ موڑا. ان کے اندر جو ہے وہ لونڈا بازی کا گناہ پایا جاتا تھا، لیکن یہ بجائے اس گناہ سے باز آنے کے لوط علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اے لوط اگر تو باز نہیں آیا تو ہم جو ہے وہ تجھے لتکونن من المخرجین، تجھے اپنی اس بستی سے نکال دیں گے. پر اللہ
لوط علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے سامنے اس بات کو رکھا، اللہ رب العزت نے فیصلہ فرمایا، اور فیصلہ یہ ہوا کہ لوط علیہ السلام اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو اللہ رب العزت نے نجات عطا فرمائی، سوائے آپ کی بیوی کے، کیونکہ وہ بھی ان لوگوں کے ساتھ ملی ہوئی تھی، وہ بھی اس گناہ کے اندر ملوث تھی، لہٰذا اس کو بھی عذاب کا شکار کر دیا گیا، اور باقی لوگوں کو اللہ رب العزت نے نجات عطا فرمائی۔ ان کے اوپر جو ہے اللہ رب العزت نے پتھروں کی بارش کی جو کہ نامزد پتھر تھے، اور اس طرح سے اللہ رب العزت نے ان کا نام و نشان دنیا سے ان کو نیست و نابود کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں اس کے اندر بھی نشانیاں ہیں، پھر بھی اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اصحاب الایکا، بن والے، جنگل والے، شعیب علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا ہے۔ شعیب علیہ السلام کی قوم، شعیب علیہ السلام نے اپنے لوگوں کو مدین کی طرف اللہ رب العزت نے ان کو مبعوث کیا، اور انہوں نے جو ہے وہ ان کو دعوت دی، اور ان لوگوں کے اندر جو ہے وہ مابتول میں کمی کا گناہ پایا جاتا تھا۔ اس کے باوجود ان لوگوں نے آپ علیہ السلام کی دعوت کو نہ صرف جھٹلا دیا بلکہ آپ کی جان کے دشمن بن گئے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ رب العزت نے ان کو کہنے لگے، شعیب علیہ السلام کو کہنے لگے انما انت من المسحرین، آپ کے اوپر تو جادو کر دیا گیا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے سامنے یہ معاملہ رکھا کہ اللہ رب العزت اب جو ہے وہ میری انتہا ہو گئی ہے، تو اللہ رب العزت نے ان کے اوپر جو ہے وہ عذاب بھیجا، اور عذاب کے ذریعے اللہ رب العزت نے اس قوم کو بھی ہلاک کر دیا۔ اللہ فرماتے اس کے اندر بھی نشانیاں ہیں، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس ساری تفصیلات کے بعد قرآن کے نزول سے بات شروع کی تھی سورت کے ابتدا میں، اور دوبارہ پھر اللہ رب العزت نے بہت ساری قوموں کے تذکرے بیان کرنے کے بعد فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اب یہ جو ساری تفصیلات تمہیں بتائی گئی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ قرآن مجید ہے، جو تمام جہانوں کا مالک ہے، اس کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ نازل بہ الروح الامین، جس کو لانے والے روح القدس ہیں، اور اسی طرح سے آپ کے دل کے اوپر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے نازل فرمایا تاکہ آپ لوگوں کو ڈرانے والے بن جائیں، اور بلسان عربی مبین، خالص عربی زبان کے اندر اللہ رب العزت نے اس کتاب کو نازل فرمایا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے جو ہے وہ اس کے بارے میں ذکر کیا۔ پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ لوگ نشانی کا مطالبہ کرتے ہیں، تقاضا کرتے ہیں، وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آیَةً أَن يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي اسرائیل، کیا ان کے لیے یہ نشانی کافی نہیں ہے کہ قرآن مجید کے نزول اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ ابتعاث کے متعلق اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلی کتابوں کے اندر علماء بنی اسرائیل جو ہے وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن مجید نازل ہوگا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا جائے گا، تو کیا یہ نشانی ان لوگوں کے لیے کافی نہیں ہے؟ جب ایمان نہیں لانا ہوتا تو پھر جتنی بھی نشانیاں پیش کر دی جائیں، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے پوری کائنات کی نشانیاں بھی پھر ان لوگوں کے لیے جو ہے وہ ناکافی رہتی ہیں۔ لا یؤمنون بہ حتی یروا العذاب العلیم، اللہ فرماتے ہیں کہ اب ان لوگوں کو جن کے دلوں پر اللہ نے مہریں لگا دی ہیں، جب تک دردناک عذاب کو نہیں دیکھ لیں گے اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جیسے یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ اس طرح کی چمگوئیاں کرتے تھے کہ یہ قرآن اپنے پاس سے بنا لیتے ہیں یا جو ہے وہ کوئی ان کی مدد کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن مجید جو ہے وہ یہ شیطان اس کو لے کر نازل نہیں ہو سکتے، وما ينبغي لهم وما يستطيعون، شیطان تو اس بات کی طاقت ہی نہیں رکھتے، وہ تو اس کے سننے سے ہی عاجز ہیں۔ تو آپ اللہ رب العزت کے ساتھ کسی اور کو نہ پکاریے ورنہ آپ عذاب یافتہ لوگوں میں سے ہو جائیں گے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا جیسے کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو وہ شاعر کہا کرتے تھے، تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا شعراء یتبعهم الغاوون، شعراء تو وہ ہوتے ہیں جن کی پیروی اکثر بہکے ہوئے اور گمراہ لوگ کرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے آپ نے کیسے سمجھ لیا کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ اس طرح کے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسی چیز جو ہے وہ دی جائے گی جو کہ تمہارے شعراء کی طرح، یعنی جو بالکل جذبات کی راہ میں بہ جاتے ہیں اور اس طرح کا سلسلہ ہوتا ہے اور وہ شیطان کے پیچھے بھی بعض مرتبہ لگتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہرگز ایسا نہیں ہے کہ سارے کے سارے شعراء غلط ہوتے ہیں، جیسا کہ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو مداح رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود جو ہے وہ ارشاد فرمایا کہ آپ کفار کی ہجو کیجئے، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت میں آپ رضی اللہ تعالیٰ نے بڑے ہی خوبصورت اشعار جو ہے وہ کہے جو کہ کتب کے اندر موجود ہیں۔ تو بہرحال اللہ رب العزت نے یہاں پر جو ہے وہ ان قوموں کے حالات کا تذکرہ کرنے کے بعد ارشاد فرمایا ہے کہ ہاں مگر وہ لوگ جو ایمان لے آتے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں، اللہ رب العزت کا ذکر کرتے ہیں، اور جو ہے وہ اللہ رب العزت پھر ان لوگوں کی مدد فرماتے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو صحیح معنی میں کامیاب ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے سورہ نمل جو ہے وہ اس کا تذکرہ کیا ہے۔ سورہ نمل جیسا کہ اپنے نام سے ظاہر ہے، اس میں چمٹی کا واقعہ موجود ہے، وادی نمل کے حوالے سے تذکرہ موجود ہے، سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کے حوالے سے بطور خاص جو ہے وہ اس کے اندر وہ واقعہ اللہ رب العزت نے نقل کیا ہے، وہ اللہ رب العزت نے یہاں ذکر فرمایا ہے۔ تو اللہ رب العزت جو ہے وہ ابتدا میں موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا، موسیٰ علیہ السلام کا کوہ طور پر جانا، پھر وہاں پر جو ہے وہ آپ کو نبوت کا ملنا، اور اسی طرح سے جو ہے وہ پھر اس کے بعد نبوت کے ساتھ اللہ رب العزت نے جو آپ کو نشانیاں عطا فرمائی ہیں، 9 نشانیاں جس کا تذکرہ ہم سورہ بنی اسرائیل میں پڑھ چکے ہیں، ان کا تذکرہ ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ اللہ رب العزت نے ان کا داؤد علیہ السلام کا اور سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے۔ ان کو جو اللہ رب العزت نے طاقت عطا فرمائی تھی، ان کو جو اختیارات دیے تھے، ان کو جو حکومت اور بادشاہت عطا فرمائی تھی، اس کا تذکرہ ہے۔
داؤد علیہ السلام باپ تھے، پھر اللہ رب العزت نے ان کا جو ہے وہ وارث سلیمان علیہ السلام کو بنایا، ان کے بیٹے کو۔ یہ دونوں بادشاہ بھی تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی بھی تھے، اور بڑے اختیارات کے مالک تھے۔ اللہ رب العزت نے داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو نرم کر دیا، سلیمان علیہ السلام کو جنوں کے اوپر حکومت عطا فرمائی، ہواؤں کے اوپر حکومت عطا فرمائی، چرند پرند کے اوپر حکومت عطا فرمائی، اور جو ہے وہ چونٹیوں کے اوپر حکومت عطا فرمائی۔ یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے وہ اللہ رب العزت نے یہاں پر ذکر فرمائی ہیں۔ اور اسی طرح سے اس کے بعد اللہ رب العزت نے بطور خاص وادی نمل کا قصہ بیان فرمایا ہے۔ حتیٰ اذا اتوا علی وادی النمل، ایک مرتبہ سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کو لے کر گزر رہے تھے، جب وادی نمل کے پاس پہنچے تو قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، ایک چونٹی کہنے لگی اے چونٹیوں کی جماعت تم اپنے بلوں میں گھس جاؤ، لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون، ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام اور ان کے لشکروں کو پتہ نہ چلے اور وہ تمہیں رونتے ہوئے گزر جائیں اور ان کو احساس تک نہ ہو۔ فتبسم ضاحکا من قولها، تو آپ علیہ السلام چونٹی کی اس بات کو سن کر ہنس پڑے اور اللہ رب العزت کے سامنے سجدہ شکر بجا لائے، اللہ تعالیٰ کی تعریف کی، اس کا شکر ادا کیا اور یہ دعا کی، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اے اللہ مجھے توفیق عطا فرماتا رہے کہ میں تیرا شکر ادا کرتا رہوں تیری ان نعمتوں پر جو تو نے مجھے عطا فرمائی ہیں۔ یعنی یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ چونٹیوں کی جو بات ہے وہ بھی میں سمجھ پا رہا ہوں، وعلی والدی، میرے والدین کے اوپر جو تو نے احسان کیا ہے اس کے اوپر تیرا شکر گزار رہوں، وان عمل صالحا ترضاہ، اور اللہ رب العزت مجھے ہمیشہ اس بات کی توفیق عطا فرماتا رہے کہ میں ہمیشہ ایسے اعمال کروں جو تجھے راضی کرنے والے ہوں، وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، اور اللہ رب العزت مجھے اپنی رحمت کے ساتھ اپنے نیک بندوں میں شامل فرما دے۔ تو یہ کتنی ہی خوبصورت دعا ہے، یہ دعا ہمیشہ ہمیں اپنی دعاؤں کے اندر شامل کرنی چاہیے۔ پھر ہدہد کا قصہ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، ایک مرتبہ سلیمان علیہ السلام تمام جانوروں کی پرندوں کی اٹینڈنس لے رہے تھے تو وہاں ہدہد غائب تھا۔ پوچھا یہ مالی اللہ اور الہدہد، یہ کیا ماجرا ہے؟ ہدہد آج نظر نہیں آ رہا، خیر یہ تو ہے ام کان من الغائبین، یہ کہاں غائب ہے؟ لأعذبنہ عذابا شدیدا، اس کو میں بڑی سخت سزا دوں گا یا پھر کوئی معقول عذر لیے میرے پاس لے کر آئے گا۔ ہدہد جب واپس آیا تو اس نے آ کر قوم سبا کے بارے میں بتایا، ملکہ سبا کے بارے میں بتایا کہ میں نے ایک جگہ پر دیکھا ہے ایک ایسی قوم ہے جس کے حکمران جو ہے وہ عورت ہے، شرعی اعتبار سے عورت کا حکمران بننا جائز نہیں ہے، اور آپ نے فرمایا کہ وہ قوم کبھی فلاح نہیں پا سکتی جو اپنی قوم کو اپنا حکمران بنا لیتی ہے، جیسا کہ آج کل عورت مارچ کے حوالے سے جو ہے وہ اسی طرح سے خواتین کے حقوق کے حوالے سے اس طرح کی چیزوں کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا جاتا ہے۔ تو آ کر بتایا اس نے، ہدہد نے کہنے لگا کہ میں نے اس قوم کو دیکھا ہے، اس عورت کو اور اس کی قوم کو دیکھا، یسجدون للشمس من دون اللہ، وہ سورج کو سجدہ کرتے ہیں اللہ رب العزت کو چھوڑ کر، وزین لهم الشیطان اعمالهم، اور شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے خوبصورت کر دیے، فصدهم عن السبیل، اور ان کو اصل راہ سے روک دیا ہے، فهم لا يهتدون، اب وہ ہدایت نہیں پاتے۔ اندازہ لگائیے ایک ہدہد جیسے پرندے کو بھی پتا ہے کہ مالک اللہ رب العزت ہے، خالق وہ ہے، معبود وہ ہے، عبادت اسی کی جا سکتی ہے، اور مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر، اس کے باوجود انسان ذی شعور ہونے کے باوجود، عقل رکھنے کے باوجود، فہم و فراست رکھنے کے باوجود کس طرح جا کر مزاروں پہ گرتا ہے، قبروں پہ گرتا ہے، بتوں کے سامنے گرتا ہے، درختوں کے سامنے گرتا ہے، پتھروں کے سامنے گرتا ہے، پتھروں کو جو بڑا مقدس اور جو ہے وہ ہواؤں کو اپنا مالک سمجھتا ہے، سمندروں کو اپنا دیوتا سمجھ لیتا ہے، اعوذ باللہ من ذالک۔ اور بطور خاص مسلمانوں کے لیے تو بڑی ہی بدبختی کی بات ہے جب اللہ رب العزت نے ان کو قرآن کی سمجھ عطا فرمائی، دین کی سمجھ عطا فرمائی، اس کے باوجود اگر وہ مشرک کے مشرک ہی رہتے ہیں اور ایک پرندے جتنی بھی عقل نہیں رکھتے، تو پھر سمجھ لیجئے جیسے اللہ نے فرمایا فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ صَحِيحٍ، ایسے ہی ہے جیسے کسی پرندے نے اس کو اچک لیا، کسی بھی مکان پر لے جا کر اس کو پھینک دے، اور کہیں پر بھی جو ہے وہ اس کو ہوا کسی دور دراز کے مقام پر جا کے پھینک دے۔ تو بہرحال اس کے بعد جو ہے وہ سلیمان علیہ السلام نے ان کی طرف پیغام بھیجا جس کا اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا ہے اس قوم کی طرف، انه من سلیمان و انه بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے۔ اس نے ملکہ سبا نے اپنی قوم کو پیغام پڑھ کر سنایا، انہوں نے جو ہے وہ تحائف بھیجے، تحائف کے ذریعے سلیمان علیہ السلام سے گویا کہ ایک سلو کی کوشش کی، لیکن آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا دین ہے اس کے اوپر تمہیں چلنا ہوگا، اس کے اوپر ایمان لانا ہوگا، صرف تحائف سے بات نہیں بنے گی۔ اور جو ہے وہ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے پھر جو ہے وہ جو آپ کو اللہ رب العزت نے اختیارات دے رکھے تھے، ان اختیارات کے ذریعے آپ علیہ السلام نے اپنی ایک مجلس کے اندر یہ ذکر فرمایا کہ کون ہے جو ملکہ سبا کے تخت کو ہمارے سامنے لا کر پیش کرے گا۔ تو قال یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشی قبل ان یاتونی مسلمین، ان کے فرما بردار ہو کر پہنچنے سے پہلے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک معجزانہ طریقہ تھا تاکہ ان کو جو ہے وہ بہتر طریقے سے اسلام کی دعوت پہنچائی جا سکے۔ جب وہ معجزات دیکھیں گے تو یقیناً وہ زیادہ متاثر ہوں گے اور اللہ رب العزت کی اس دعوت کو فوراً لبیک کہیں گے۔ تو قال عفریت من الجن، جنوں میں سے عفریت نے کہا کہ میں اس کو آپ کی اس مجلس کے برخاست ہونے سے پہلے، یہ وہ مجلس ہے جو سلیمان علیہ السلام لوگوں کے مسائل سننے کے لیے فجر کے بعد سے لے کر جو ہے وہ نصف النہار تک منعقد کیا کرتے تھے، تو وہ کہنے لگا کہ میں آپ کی اس مجلس کے برخاست ہونے
ہونے سے پہلے اس کو میں لا کر آپ کے سامنے پیش کر دوں گا، اور میں امانت کے ساتھ میں یعنی اس کام کو سر انجام بھی دے سکتا ہوں اور امانت کے ساتھ میں آپ تک پہنچاؤں گا۔ قال الذی عنده علم من الکتاب، ایک دوسرا شخص جو ہے وہ جس کے پاس اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا علم تھا، وہ کہنے لگا کہ انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، میں آپ تک اس تخت کو پلک جھپکنے سے پہلے بھی پہنچا سکتا ہوں، اور پلک جھپکنے سے پہلے اس کا لا کر حاضر بھی کر دیا۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ کچھ لوگ یہاں سے زبردستی جو ہے وہ اولیاء اللہ کے لیے زبردستی دلائل بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کے درجات نبیوں سے زیادہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اندازہ لگا لیجئے یہ بندہ سلیمان علیہ السلام کا امتی ہے۔ سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، اور ان کا اختیار ہواؤں پر بھی موجود ہے، ان کا اختیار جو ہے وہ پرندوں پر بھی ہے، ہر چیز پر اللہ رب العزت نے کائنات میں ان کو اختیار دے کر بھیجا ہوا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ کہنا کہ اولیاء کی شان نبیوں سے زیادہ الیاذ باللہ من ذالک، اس سے بڑی گستاخی کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی جو ہے وہ کوئی نکیر اور کفر نہیں ہے جو لوگ اس طرح کا لوگ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک معجزانہ طریقہ ہے، اللہ رب العزت اپنے نبی اپنے بندے کے ذریعے بھی ایسا کروا سکتے ہیں، اور اللہ رب العزت اپنے کسی نیک بندے کے ذریعے بھی ایسا کروا سکتے ہیں جو اللہ رب العزت نے کروایا۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ رولا عرشہ، اس کے تخت کو بدل دو، اس کی حید کو بدل دیا گیا تاکہ وہ پہچان بھی پاتی ہے یا نہیں پاتی۔ جب وہ وہاں پر پہنچی تو اپنے اس کا تخت اس کے سامنے رکھا گیا تو وہ کہنے لگی کہ ہاں لگتا تو وہی ہے، کانہ ہو واوتینا العلم من قبلها وكنا مسلمین، اور جو ہے وہ مجھے لگتا تو وہی ہے، اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انہوں نے کہا کہ واوتینا العلم من قبلها وكنا مسلمین، ہمیں جو ہے وہ اس بات کا علم اس سے پہلے دے دیا گیا تھا، وكنا مسلمین، اور ہم فرما بردار ہو گئے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ پھر سلیمان علیہ السلام نے اس کو اپنے محل میں داخل ہونے کا کہا، وہاں پر کچھ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں دیکھی، اور اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے اللہ رب العزت کے جو ہے وہ بھیجے ہوئے دین کو قبول کر لیا۔ رب انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین، میں نے اپنی جان کے اوپر ظلم کیا تھا اور اب میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اور اللہ رب العزت کے ساتھ میں ایمان لاتی ہوں۔ اور اس طرح سے اللہ رب العزت نے اس پوری قوم کو ہدایت نصیب فرما دی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے قوم سمود کا تذکرہ کیا ہے۔ قوم سمود کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 9 ان کے سردار مقرر کیے گئے تھے جو زمین کے اندر فساد مچاتے تھے اور اصلاح نہیں کرتے تھے، ان کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ پھر اس طرح سے کس طرح ان لوگوں نے جو ہے وہ صالح علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے جو چالیں چلیں، اللہ فرماتے ہیں ہم نے اپنے اعتبار سے تدبیر کی، وہم لا یشعرون، اور ان کو پتہ بھی نہیں چلا، اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب کا شکار کر دیا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے دوبارہ پھر قوم لوط علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے، اور جو ہے وہ ان کی قوم کا تذکرہ کیا ہے۔ ان کی دعوت پر ان لوگوں نے جو ہے وہ لبیک نہیں کہا بلکہ ان کو جھٹلایا، اور اللہ رب العزت نے اس کے حوالے سے بتایا ہے، بلکہ جو ہے وہ لوط علیہ السلام کی جان کے دشمن ہو گئے اور کہنے لگے اخرجوا آل لوط من قریتکم، لوط اور لوط کی جو ہے وہ خاندان کو اپنی بستی سے نکال دو، انہم اناس یتطہرون، یہ بڑے پاکیزہ اور پاک باز لوگ بنتے ہیں۔ جیسا کہ آج کل لوگ جو ہے وہ علماء اور اہل دین کے بارے میں اس طرح کی عرض سرائی کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ہم نے لوط علیہ السلام کو اور آپ کی جو ہے وہ آپ کے اہل و عیال کو جو ایمان لائے تھے ان کو نجات دی، سوائے آپ کی بیوی کے، قدرنا من الغابرین، اس کے اوپر پیچھے رہنا جو ہے وہ مقدر کر دیا گیا تھا، چونکہ وہ اپنی قوم کا ساتھ دیتی تھی، لوط علیہ السلام کا ساتھ نہیں دیتی تھی۔ پھر اللہ فرماتے ہیں ان کے اوپر ہم نے پتھروں کی بارش نازل کر دی، اور کتنا ہی برا یہ انجام یہ عذاب تھا جو ان ڈرائے ہوئے لوگوں کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا۔ قل الحمدللہ وسلام علی عباد الذین اصطفیٰ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اللہ رب العزت ہی کے لیے تمام تعریفیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں جن کو اللہ رب العزت نے چن لیا ہے ان کے اوپر سلامتی ہو۔ اللہ خیرون، کیا اللہ رب العزت بہتر ہے، اما یشرکون، یا جو لوگ یہ شرک کرتے ہیں وہ بہتر ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے یقیناً اللہ رب العزت ہی کی ذات بہتر ہے، جیسے اللہ نے فرمایا ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، کیا زیادہ جو رب لوگوں نے بنا لی ہیں وہ زیادہ بہتر ہیں یوسف علیہ السلام کی زبان میں جیسے اللہ رب العزت نے کہلوایا، یا پھر وہ اللہ رب العزت جو اکیلا اور زبردست ہے۔ تو یقیناً اللہ رب العزت اکیلا وہی زبردست اور ہر طاقت کا مالک ہے، وہی اللہ رب العزت سب سے بہتر ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اسی اللہ رب العزت کی توحید کو سمجھنے کی، اسی پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔